کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام پاک ہے نا، اس میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے بھی نام دیے جو فقط اللہ کے لیے کہے جاتے ہیں. اللہ کے 99 names, you know that 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 names وہ ہیں جو اللہ کے بھی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہیں. Yes, and let's listen carefully. رؤوف اللہ پاک کا بھی نام ہے، پیارے آقا کو بھی رؤوف کہہ سکتے ہیں. رحیم یہ اللہ پاک کا بھی نام ہے، پیارے آقا کو بھی رحیم کہہ سکتے ہیں. علیم یہ اللہ پاک کا بھی نام ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علیم کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم نے اپنے نام بھی اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اور جو رب کے 99 نام ہیں اللہ نے ان 99 ناموں کا جو مظہر ہے وہ بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، کیونکہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بہت خوبصورت بات فارسی شاعر لکھتے ہیں نا، بادس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ نبی پاک وہ ذات ہیں جو اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ نے اپنے ناموں کا مظہر بنایا. اللہ پاک کا ایک نام ہے السلام، سب کو پتا ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے. السلام کا معنی ہے سلامتی عطا فرمانے والا. اب سنیے گا ذرا، اللہ پاک نے اپنے اس نام کا مظہر ریفلیکشن جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے عطا فرمائی. ذرا غور سے سنیے کہ پہلے جو نبی پاک سے پہلے قومیں آتی تھی نا، بفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the people came before، ان پر تو پنشمنٹ اور عذاب، آسمانی عذاب بھی آتے تھے. گناہ گاروں کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے. پڑھا نا قرآن میں واقعہ کہ بندر بنا دیے گئے، منکی بنا دیے گئے تھے. یہ پچھلی قوموں پر یہ ہوتا تھا. کچھ قوموں کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، ارتھ کویک آتے تھے اور پورے کے پوری کنٹری اور پورے کے پورے سٹیز ڈیمولش ہو جاتے تھے. آندھیاں آتی تھی، سائیکلون آتے تھے، اور جناب پورے شہر تہو بالا ہو جاتے، تہس نہس ہو جاتے. مگر نبی پاک جب اس دنیا میں آئے تو السلام بن کے آئے، اللہ کے اس نام کے مظہر بن کے آئے. اور پھر کیا ہوا؟ عذاب آنا بند ہو گئے، یہاں تک کہ غیر مسلموں نے خود اللہ پاک کو پکار کر کہا، اے اللہ پاک ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ہم پر دردناک عذاب اتار دے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو. آپ ان میں ہیں تو اللہ کیسے عذاب دے گا؟ کافر کہتے تھے اللہ سے کہو ہم پر عذاب بھیج دے، مگر عذاب نہیں آیا ہے. اور اس کو ڈسکرائب قرآن کر رہا ہے کہ کیسے عذاب بھیجے محبوب آپ ان کے درمیان ہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر کئی بار لوگوں نے سنا ہوگا جو شاعری سنتے ہیں، آج شاید یہ شعر سمجھ آئے گا. قرآن نے کیا کہا؟ انت فیہم، حضور آپ ان میں ہیں. میرے رضا کہتے ہیں انت فیہم نے بھی لیا عدو کو دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. ارے دشمن بھی دامن میں آ گئے. عیش جاوید مبارک تمہیں شیدائی یہ دوست. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پھر آقا کا شیدائی ہے اس کو تو ہمیشہ کے لیے عیش ملنا ہے نا. ارے جب دشمن محفوظ ہو گیا، وہ دشمن عذاب سے بچ گیا، تو میرے آقا کا چاہنے والا ہے اس کا بیڑا پار کیوں نہ ہوگا. یہی بات میرے پیر و مرشد اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا. کیا لکھتے ہیں؟ آقا کا گدا ہوں اے جہنم میں تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم میں تو بھی سن لے. وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام. اللہ اکبر. اچھا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام السلام کا کیسا مظہر بن کے آئے؟ سلامتی، پیس ہے. کتنا آسانی ہو گئی. ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑی عجیب بات نبی پاک سے کی کہ حضور پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ تو زیادہ عزت والے، کیونکہ ان میں سے جب کوئی بندہ گناہ کرتا تھا، if anybody commits sin, what happened with him that in the morning his sin will be written on his door. اس کے دروازے پر خود بخود صبح وہ گناہ لکھا ہوا آ جاتا تھا.
اچھا گناہ بھی لکھا ہوا آ جاتا تھا اور جو گناہ کی پینلٹی ہے کفارہ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا. تو اب ان کو فوراً یوں سمجھے کہ الارم دے دیا جاتا تھا کہ تم نے رات یہ گناہ کمٹ کیا, you did the sin last night, this is your sin and this is your penalty. تو وہ کہتے ہیں حضور وہ پینلٹی کو ادا کر لیتے تھے, کفارہ ادا کرتے تھے تو ان کا گناہ ختم ہو جاتا ہے. and then he go to the court of Allah subhanahu wa ta'ala without sin. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم they got good thing because whenever they woke up in the morning they know that their balance sheet that there are sins and this is their penalty. ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ پچھلی قوموں کو تو یہ آسانی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر من ذالک, آقا فرماتے اس سے زیادہ اچھی چیز تو میں نہ بتاؤں تمہارے لیے کوئی گڈ نیوز, the better thing than this میں آپ کو ایکسپلین نہ کروں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر قرآن کی آیت پڑھی. ذرا قرآن کی آیت سننا. آئے ہائے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے, if anybody did bad thing, sin کر لیا یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور اللہ کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ آئے ہائے سلامتی والے آقا نے, السلام نام کے مظہر آقا نے کیا فارمولہ دیا کہ پچھلی قوم گناہ کرتی تھی, دروازے پر گناہ لکھا ہوتا تھا, پورے محلے کو پتا چلتا تھا کہ رات اس نے گناہ کیا ہے. اے میرے امتیوں, کبھی غلطی ہو جائے, کبھی گناہ ہو جائے, چپکے سے اللہ کو یاد کر لو, اکیلے میں رب کو یاد کر لو, اللہ کی بارگاہ میں بانسو بہا لو. اللہ تمہارے عیب بھی چھپائے رکھے گا, تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. آئے ہائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ہم پر کیسی سلامتی نازل فرمائی. ارے جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, مانگے تمہاری پناہ, مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود, تم کہو دامن میں آ رو درود. گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے دین, گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے دین, گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے دین, مہنگے ہوں کوڑی کے دین. کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود, کون ہمیں پالتا. ہائے ہائے. اب آؤ نبی پاک اللہ کے جو نام ہے نا رؤوف الرحیم, میرے آقا اس کے بھی مظہر ہیں. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں رؤوف کے معنی کیا ہے؟ مشقت اور مصیبت کو دور کرنے والے, ڈیفیکلٹی اور پرابلم کو دور کرنے والے. اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ احسان فرمانے والے, فائدہ مند چیزیں دینے والے, بینیفٹس پہنچانے والے. آئے ہائے. تو اللہ پاک نے اپنے آپ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا کہ آپ تو مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے مصیبت دور فرماتے ہیں, مشکلات میں, پریشانیوں میں, مشقت میں ان کی مدد فرماتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ احسان فرما کر انہیں فائدہ مند چیزیں عطا بھی کرتے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے. اب سرکار ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں, واقعہ سنیے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی. آپ کبھی اس آیت کو تلاوت کیجئے گا, یقین کریں.
آپ کی کیا، اور اس کی خاص طور پہ تفسیر قرآن صراط الجنان ضرور پڑھیے گا. میں ریفرنس دے دیتا ہوں، نوٹ کر لیں. 7واں پارہ ہے سورہ مائدہ اینڈ آیت نمبر 118. نبی پاک نے بھی یہ تلاوت کی. آیت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی. وہ کیا ریکویسٹ تھی؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ترجمہ کنز العرفان، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے. عذاب بھی تو دے سکتا ہے مالک، تو مالک ہے، یو آر دا اونر آف آل آف اس. پنشمنٹ دے سکتا ہے، مگر اللہ اگر تو بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے. نبی پاک علیہ السلام when read this beautiful آیت، نبی پاک started crying, weeping. پیارے آقا پر گریہ طاری ہو گیا. اپنے ہاتھ اٹھائے اور پتہ ہے کس کو یاد کیا؟ آقا فرماتے اے اللہ میری امت، اے اللہ پاک میری امت، اے اللہ پاک میری امت. اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. او جبریل go in the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and ask why my Habib is weeping, why is crying. Even Allah subhanahu wa ta'ala knows very well that what's happening, but he sent Sayyidina Jibreel alayhi السلام to ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, why ya Rasulullah you are crying. Then Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that O Jibreel, میری امت مجھے رلا رہی ہے، میری امت کا خیال مجھے رلا رہا ہے. اور جب حضرت جبرائیل went again in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and said یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم crying for his ummah, یا رسول اللہ for the مغفرت of ummah. Then look, رسول اللہ سبحانہ wa ta'ala said اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. اللہ نے کہا اے جبریل جا کے میرے حبیب کو بتا دو آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے. ہائے ہائے اے محبوب آپ غم زدہ نہ ہو، اپنے امتیوں کے لیے آنسو نہ بہائیں، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو غمگین نہ کریں گے. سبحان اللہ. ہم تو دنیا میں آئے بھی نہیں تھے اے ڈربی والو، اے یو کے میں بسنے والوں، سوچو تو صحیح میرے آقا ہزاروں سال پہلے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے. اور میرا رب بھی کیسا کریم ہے، رب بھی فرماتا ہے کہ محبوب غم زدہ نہ ہو، ہم تمہیں غمگین نہ کریں گے، تمہیں راضی کر دیں گے. ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان کریم ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. I have a question for all of you. ہم کسی بڑے لارڈ، بڑے کنگ، بڑے منسٹر کے پاس جائیں اور وہ ہمیں کہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تم جو کہو گے ہم تمہیں دے دیں گے، تمہیں خوش کر دیں گے. کوئی آج کے زمانے میں شاید گھر مانگے گا، کوئی پلاٹ مانگے گا، کوئی گاڑی مانگے گا، کوئی پیسے مانگے گا، کوئی پاسپورٹ مانگ لے گا. اللہ اکبر. اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اونر آف دا آل باؤنٹیز، وہ ساری دنیا کے خزانوں کا مالک ہے. اور وہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ارے سنو تو صحیح، آقا نے اس وقت بھی کیا مانگا؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کرنا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.